السلام علیکم۔ آج ہم مختلف ذرائع کی روشنی میں 18 جولائی کی تاریخ کو ذرا گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ اس دن سے جڑے کچھ اہم کچھ دلچسپ پہلو سامنے لانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیلنڈر کا یہ ایک دن 18 جولائی اپنے اندر کیا کیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب 18 جولائی کا ذکر آتا ہے تو ایک نام فوراً ذہن میں آتا ہے، نیلسن منڈیلا۔ جی ہاں، 1918 میں آج ہی کے دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، جنوبی افریقہ میں۔ بالکل، اور ان کی زندگی نسل پرستی کے خلاف ایک طویل دہائیوں پر محیط جدوجہد ہے۔ 27 سال قید کاٹی انہوں نے۔ 27 سال، یہ تو کسی بھی انسان کے عزم کو توڑنے کے لیے کافی عرصہ ہے۔ یقیناً، لیکن وہ ثابت قدم رہے، نہ صرف جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری صدر بنے بلکہ 1993 میں نوبل امن انعام بھی حاصل کیا۔ ان کی اسی جدوجہد کی وجہ سے اقوام متحدہ نے بھی تو ان کی سالگرہ کو ایک خاص دن قرار دیا ہے۔ جی بالکل، 2009 میں اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ 18 جولائی کو عالمی نیلسن منڈیلا دن کے طور پر منایا جائے گا، ان کی میراث کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ تو ایک عظیم جدوجہد اور کامیابی کی کہانی ہے، لیکن 18 جولائی ایک اور تاریخی شخصیت سے بھی جڑی ہے جن کا انجام البتہ بڑا المناک رہا، محمد بن قاسم۔ جی، کچھ ذرائع کے مطابق 18 جولائی 715 ان کا یوم وفات ہے۔ اموی سپہ سالار، بہت کم عمری میں انہوں نے سندھ فتح کیا، جسے باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، ہندوستان میں اسلام کا دروازہ کھولنے والے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے۔ اچھا؟ جی، بلکہ اپنے عدل و انصاف، اپنی رواداری کی وجہ سے مقامی آبادی میں یہاں تک کہ غیر مسلموں میں بھی اتنے مقبول ہوئے کہ لوگوں نے ان کے مجسمے تک بنائے۔ مجسمے؟ ایک فاتح کے؟ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ جی ہاں، لیکن پھر وہی تاریخ کا ستم کہلاتا ہے کہ انجام مختلف ہوا۔ ہاں، وہی میں سوچ رہی تھی کہ اتنی مقبولیت کے بعد پھر انجام، وہ کیسے؟ اموی خلافت میں تبدیلی آئی، نئے خلیفہ آئے، سلیمان بن عبد المالک، اور سیاسی مخالفت، ذاتی اناد، اس کا وہ شکار ہو گئے۔ انہیں قید کیا گیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ تو مطلب عظیم کارنامے بھی اقتدار کی سیاست سے محفوظ نہیں رہ پاتے؟ بالکل، یہی تاریخ کا ایک سبق ہے شاید۔ اچھا، اقتدار کی سیاست کا ذکر آیا ہے تو 18 جولائی پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک اہم دن رہا ہے، 1993 میں۔ جی ہاں، وہ ایک بڑا سیاسی بحران تھا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان اختیارات کی جنگ عروج پر تھی۔ اور پھر اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ، ان کی مداخلت ہوئی اور اس کے نتیجے میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کو مستعفی ہونا پڑا۔ اچھا، اور معین الدین احمد قریشی نگران وزیر اعظم بنے تھے؟ جی بالکل، یہ واقعہ اکثر پاکستان میں جمہوری اداروں اور اسٹیبلشمنٹ تعلقات کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے زیر بحث آتا ہے۔ تو گویا 18 جولائی سیاسی اتار چڑھاؤ کا دن بھی ہے، لیکن اسی تاریخ کو کچھ مثبت انسانی کامیابی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ یقیناً کھیلوں کی دنیا میں دیکھیں تو 1976 مونٹریال اولمپکس، جی، رومانیہ کی ایک 14 سالہ جمناسٹ نادیا کومنچ، جی، انہوں نے پرفیکٹ 10 کا سکور حاصل کیا۔ جمناسٹکس میں یہ پہلی بار ہوا تھا۔ پرفیکٹ 10؟ یہ تو اس سے پہلے ممکن ہی نہیں سمجھا جاتا تھا شاید۔ جی ہاں، یہاں تک کہ اسکور بورڈ بھی 10.00 دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ 1.00 دکھا رہا تھا۔ واہ! اچھا، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں؟ جی، 1980 میں بھارت نے اپنا پہلا سیٹلائٹ روہنی آل اسی دن کامیابی سے خلا میں بھیجا۔ ان کے خلائی پروگرام کے لیے ایک بڑا قدم تھا۔ صحیح۔ اور ایک اور بہت اہم بات، 1968 میں آج ہی کے دن انٹل کارپوریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اوہ، انٹل، جس نے کمپیوٹر کی دنیا بدل دی۔ بالکل، مائکرو پروسیسر۔ اور اسی طرح 1977 میں ویتنام جنگ کے بعد اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ لیکن ہر تاریخ کی طرح اس میں بھی کچھ دکھ کے پہلو ہیں۔ جی، افسوسناک طور پر حال ہی میں 2019 میں جاپان کے مشہور کیوٹو اینیمیشن اسٹوڈیو میں آتش زدی کا واقعہ پیش آیا۔ بہت اہم ہے،
1927 شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب کی پیدائش کا دن ہے۔ مہدی حسن، کیا آواز تھی! بالکل۔ اور آج کے دور کی بات کریں تو بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا 1982 اور برطانوی اداکارہ کرسٹین بیل 1980، ان کی پیدائش بھی آج ہی کے دن ہوئی۔ اور فنون لطیفہ کے علاوہ سائنس میں رابرٹ ہک 1635، ایک اہم برطانوی سائنسدان، اور کرکٹ کے شوقینوں کے لیے عظیم کھلاڑی WG گریس 1848۔ صحیح۔ اور وفات پانے والی شخصیات میں کون کون شامل ہیں؟ محمد بن قاسم کا ذکر تو ہم نے کیا ہے، اس کے علاوہ 1985 میں ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے شاہنواز بھٹو فرانس میں پراسرار حالات میں مردہ پائے گئے۔ اس پر کافی قیاس آرائیاں رہی ہیں۔ جی ہاں، پھر مشہور بھارتی اداکار راجیش کھنہ 2012 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور ادب کی دنیا سے عظیم انگریزی ناول نگار جین آسٹن 1817، اور مصوری میں اٹالوی ماسٹر کراویجیو 1610۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو 18 جولائی یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ انسانی تجربات کا ایک پورا کینوس ہے۔ آزادی کی جدوجہد ہے، فتوحات ہیں، سیاسی ڈرامے ہیں، سائنسی کامیابیاں، فنی عروج، اور پھر سانحات بھی، سب کچھ اسی ایک دن میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کتنی متنوع، کتنی کثیر الجہتی ہے۔ ایک ہی دن دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں کے لیے بالکل مختلف معنی رکھتا ہے۔ جی، جیسے منڈیلا ڈے عالمی سطح پر، یوروگوئے میں یوم دستور۔ بالکل۔ اور ان گنت لوگوں کے لیے ان کی ذاتی زندگی کی کوئی خوشی یا غم کی یاد بھی اسی دن سے وابستہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب جان کر خاص طور پر محمد بن قاسم جیسی شخصیت کے عروج و زوال کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے جی، کہ کیا تاریخ کا جو لکھا ہوا ریکارڈ ہے جو ہم تک پہنچتا ہے وہ ہمیشہ کسی شخصیت کی اصل زندگی، اس کے کارناموں کی تمام جہتوں اور اس کے انجام کی حقیقت کے ساتھ کیا وہ ہمیشہ پورا انصاف کر پاتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور شاید اس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ تاریخ کو سمجھنے کی ہر کوشش میں یہ سوال ہمارے ساتھ رہتا ہے۔